اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم میں سے بہت زیادہ لوگوں کی اکثریت ایسی ہے جو کہ صبح صبح نیوز پیپر پڑھتے ہیں، کوئی دوپہر میں پڑھتے ہیں، کوئی جب بھی ٹائم ملے پڑھ لیتے ہیں۔ اور ہر نیوز پیپر کے اوپر نا ایک عبارت لکھی ہوتی ہے قرآن پاک، جیسے کہ میرے ہاتھ میں یہ ایک نیا اخبار ہے، اس کے اوپر یہ قرآن پاک کی عبارت لکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح جو آواز نیوز پیپر ہے اس کے اوپر بھی ایسی لکھی ہوتی ہے، نوائے وقت کے اوپر یوں ایک پٹی سی بنی ہوتی ہے، اس پہ لکھی ہوتی ہے۔ مختلف اخبارات میں تقریباً لکھی ضرور ہوتی ہے قرآن پاک کی آیت، لیکن ہم میں سے اکثر لوگ جو اخبار اکثریت کی پڑھتے ہیں نا، ان میں سے اکثر لوگ 90% ایسے ہوں گے جو کہ قرآن پاک کا وہ ترجمہ نہیں پڑھتے، وہ جو اوپر لکھی عبارت ہے وہ نہیں پڑھتے، ہم زحمت ہی نہیں کرتے۔ اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ورڈ بھی لکھا ہوتا ہے، جیسے قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا احترام ہم سب پر لازم ہے، یہ ایک ورڈ لکھا ہے۔ اب یہ اخبار میں نے ایک روڈ سے پکڑا ہے، اس کے اوپر ٹریفک چل رہی تھی اور ٹریفک کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اتنی بات سے ہی ہمارا ایمان جو ہے نا وہ جھنجھڑ جاتا ہے کہ یار اخبارات کے اوپر سے ٹریفک گزر رہی تھی اور اس کے اوپر قرآن پاک لکھا ہوا ہے۔ اب قرآنی آیات اور حدیث نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا احترام ہم سب پر لازم ہے۔ اب مجھے بتائیں، جس بندے نے اس کو کمپوز کیا ہے، اس آیت کو، اور جس بندے نے اس آیت کو چھاپنے کا حکم دیا ہے، اور جس بندے نے اس کو چھاپا ہے، کیا ان کے اوپر اس کا احترام واجب نہیں ہے؟ کیا ان تمام لوگوں کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ اخبار کہاں کہاں پہ گرے گا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو چھاپے نہ، مجھے پتہ ہے یہ آپ برکت کے طور پہ چھاپتے ہیں سب سے فرنٹ پہ کہ پہلے قرآن پاک آئے گا تو اس کے بعد ہم دوسرا معاملات کریں گے، لیکن آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک جو فروٹ منڈی ہے، سبزی منڈی ہے، وہاں سے لے کر ایک گلی محلے میں پھرنے والا جو چھابڑی والا ہے، اس کے پاس بھی یہ اخبار ہوتا ہے۔ اور جو فروٹ کے جو کنٹے جو ہوتے ہیں کریٹ وغیرہ، اس کے نیچے یہ اخبار لگا ہوتا ہے، اس کے اوپر فروٹ ہوتا ہے، وہ منڈیوں میں آتا ہے، منڈیوں سے اخبارات ردی والے کے پاس جاتے ہیں، ردی والا اخبارات ریڈی وان کو بیچتا ہے، جو ٹھیلے والا وہ اخبار لے کے اس کے اندر بچوں کو امرود کاٹ کے اوپر مسالہ ڈال کے، کوئی اس کو فنگر چپس لے کے اوپر مسالہ ڈال کے دیتے ہیں، اور یہی اخبار بچے کھا کے پھینک دیتے ہیں۔ وائی میرے خدا کا خوف کرو۔ اور سب سے بڑا بغیرت وہ انسان ہے جو اس اخبار کو جا کے لوگوں کے گھروں میں پھینکتا ہے، اس بندے کو میں سب سے بڑا بغیرت کہوں گا، کیونکہ اس کو اس بات کا آئیڈیا ہے کہ اوپر قرآن پاک کی عبارت لکھی ہوئی ہے، وہ ایسے کرتا ہے، ایک یوں رول کرتا ہے لوگوں کے اوپر سے، کسی کے گیٹ کے اوپر سے، کسی کے گیٹ کے نیچے سے۔ صبح صبح فرش گندے ہوتے ہیں، گندے نہ بھی ہوں یار، وہ زمین ہے، اس کے اوپر پاؤں لگتے ہیں، تم وہاں پہ قرآن پاک کی آیت کو پھینک کے آ جاتے ہو۔ اس کے علاوہ اخبار کے اندر بہت سے ایسے نام ہیں جن کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام ہی آتا ہے، کہیں پہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آتا ہے، کہیں پہ احمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آتا ہے، اور تم لوگ اخبار کو زمین پہ پھینک کے آ جاتے ہو۔ اور سب سے بڑے جاہل ہم بھی ہیں جو اس کو پڑھنے والے ہیں کہ ہم نے اس کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا۔ ہم نے کوڑا کرکٹ کے لیے تو اپنے گھروں کے باہر ایک ٹوکریاں بنا دی ہیں، تو اپنا کوڑا اٹھاتے ہیں تو اس کے اندر رکھ دیتے ہیں، تو جو کوڑے والا آتا ہے وہ اس کو اٹھا کے تو لے جاتا ہے۔ کیا ہم اپنے گھروں کے باہر کوئی ایسی باسکٹ وغیرہ دیوار کے ساتھ کوئی ایسی چیز چسپاں نہیں کر سکتے جو صاف ستھری ہو، تو ہم اخبار والے کو کہیں یار اس کو آ کے اخبار کو اس کے اندر رکھ کے چلے جانا؟ یا اخبار والا اتنی زحمت نہیں کر سکتا کہ دروازہ نوک کر کے کسی کے ہاتھ میں پکڑا دے؟ اوپر سے صبح صبح کئی لوگ ایسے پڑھتے ہیں جو پتہ نہیں ناپاک ہوتے ہیں، وہ اس قرآن پاک کو اگر پڑھیں گے تو کس کو ثواب ملے گا؟ اور یہ جس نے اس کمپوز کیا، جس نے اس کو حکم دیا، سب سے بڑا گناہ تو اس تک بھی جا رہا ہے۔ یار اللہ کے خوف سے ڈریں۔ یہ قرآن پاک وہ قرآن پاک ہے کہ جس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر میں اس کو پہاڑوں پہ نازل کرتا تو وہ میرے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ، کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے میرے خوف سے۔ اور یہ وہ قرآن پاک ہے کہ جو کہ نبیوں کے امام، ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ اس کی جب پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی تو آپ کے جسم پہ کب کبھی طاری ہونا شروع ہو گئی۔
وہ قرآن چھاپ رہے ہیں آپ اس کے اوپر. تو ایسی کپ کپی تاری ہوئی اللہ کے خوف سے کہ آپ نے جا کے ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اے خدیجہ مجھے ڈر ہے کہ میں کہیں ضائع نہ ہو جاؤں. ایسا قرآن پاک کا اثر تھا آپ کی صحت کے اوپر اس وقت. تو ہم اس کو اخبارات کے اوپر چھاپ کے تو پھینکی جا رہے ہیں یار. ہمارے اوپر کفار کیوں نہ ہیوی ہوں. ہم نے اپنی بیسک جو بنیادی چیزیں انہی کو چھوڑ دی ہے. انہی کی بے حرمتی ہم تو خود کر رہے ہیں. ہم کسی کو کیا روک سکتے ہیں. خدا کا خوف کریں. قرآن پاک ہے یار. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک اہل بیت اور ایک اللہ کی کتاب, اور اگر تم ان کو تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. یہ ہم نے تھاما ہوا ہے اس کو, تو کیوں گمراہی ہمارا مقدر نہ بنے؟ پھر کیوں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ کوڑے کے بڑے بڑے ڈھیر جہاں پہ لگے ہوئے ہیں, جا کے دیکھیں, خدا کی قسم اخبارات پڑے ہوئے ہیں اس کے اندر, اور اس کے اندر سرکار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام نامی ہیں اور قرآن پاک کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں. جو لوگ جن کو نہیں پتا, جو ان پڑھ ہیں, ان کی تو ایک علیحدہ معاملہ ہے, اور جو یہ اخبار پڑھنا جانتا ہے نا, وہ اس عبارت کو بھی پڑھنا جانتا ہے, اور اوپر لکھا ہوا کہ یہ قرآن پاک ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہو رہا ہے. خدارا ان کی قدر کریں, ان چیزوں کی قدر کریں. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اگر ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آگے آپ شیئر نہیں کریں گے, لیکن پھر بھی چلیں, دعا کرتے ہیں کہ کسی کے دل میں میری اتر جائے بات, اور کاش کہ یہ احکام بالا تک میری بات پہنچ جائے. کاش کہ میری یہ ویڈیو کسی ایسے بندے تک پہنچ جائے جو یہ اخبارات کو چھاپتا ہے. کاش کہ میری ویڈیو کسی ایسے غیرت مند مرد تک پہنچ جائے کہ جس کو اس بات کا دکھ ہو کہ یار یہ پیپر میں نے ایک سڑک سے پکڑا ہے جس کے اوپر سے گاڑیاں گزر رہی تھیں, اوپر قرآن پاک لکھا ہوا تھا. میری اس ویڈیو کو تمام عالم اسلام تک پہنچائیں تاکہ ہم سب کا بھلا ہو سکے اور کسی کی وجہ سے میرا بھلا ہو سکے. کاش کہ کسی کے دل میں اتر جائے میری بات. وما علینا الا البلاغ.